مسیح کے عظیم زندہ جلالی نام میں آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ میرا نام مبشرہ رخسانہ ساجد ہے اور میں ایک ایونجلسٹ ہوں اور میں خداوند کی خدمت کرتی ہوں مبشرانہ طور پر، اور میں خداوند کا بہت شکر ادا کرتی ہوں، اور میں شائن سٹار کی پوری ٹیم کا فاؤنڈ اینڈ چیئرمین صاحب جو ہیں ہمارے عاشر منشا صاحب، ان کے لیے میں تھینکس کرتی ہوں، اور میں بہت ساری بلیسنگ چاہتی ہوں ان کے لیے کہ خداوند انہیں کثرت کے ساتھ استعمال کرے اور اسی طرح یہ پوری ٹیم خداوند کے لیے استعمال ہوتی رہے۔ میں شکر گزاری کرتی ہوں، اور ہم کلام کو سننے سے پہلے ہم دعا کریں گے۔ آئیں ہم سب اپنے سر کو جھکائیں گے، اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور خداوند کے اس کلام کو مانگیں گے جو زندہ ہے، جو کل آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ آئیں ہم دعا کریں گے اور اپنی آنکھوں کو بند کریں گے۔ اے زندہ آسمانی خداوند، تیری شکر گزاری کرتی ہوں، تو جو وعدوں کا سچا مہربان خداوند ہے، تو الفا اومیگا، تو اول آخر ہے، تو ابتدا تو انتہا ہے، تو اپنے مانگنے والوں کو شرمندہ نہیں کرتا۔ اے خداوند، میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں کہ آج پھر تو نے خداوند اپنے مذبح پر کھڑے ہونے کے لیے موقع دیا۔ خداوندا، میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں تیرے خوبصورت کلام کے لیے خداوند، کہ وہ جس روپ میں بھی آتا ہے وہ اثر دکھاتا ہے۔ اے ربی وعدوں کے سچے خداوندا، اپنے کلام کو بیان کرنے کے لیے خداوند اپنی بیٹی کو کثرت کے ساتھ استعمال کرنا، تاکہ آج کا کلام ان تمام جانوں کے لیے ہو، میرے لیے ہو، تاکہ اس کلام پر ہم عمل کریں اور اپنی زندگیاں اس کلام کے مطابق بسر کرنے والے ہوں۔ میں شکر گزاری کرتی ہوں اس ساری ٹیم کے لیے جو شائن اینڈ سٹار کی ٹیم ہے، اور فاؤنڈ اینڈ چیئرمین صاحب جو ہیں ہمارے، میں ان کے لیے منت کرتی ہوں خداوندا، ان کے ساتھ ہونا خداوند، انہیں کثرت کے ساتھ برکت دے اور اپنے کام کے لیے اسی طریقے سے استعمال کر خداوندا۔ میں تیرا شکر کرتی ہوں، میں تیری تعریف کرتی ہوں، میں تیری تمجید کرتی ہوں۔ دعا منت کو سن اور قبول کر، مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ میں شکر گزار ہوں آپ سب کا جو اس وقت خداوند کے کلام کو سننے کے لیے تیار ہیں، اور میں شکر گزاری کرتی ہوں اس پوری ٹیم کے لیے، ان کے لیے خداوند سے آسمانی برکات مانگتی ہوں، اور اپنے چیئرمین صاحب کے لیے بھی تھینکس کرتی ہوں کہ جنہوں نے آج پھر مجھے یہاں پر موقع دیا کہ میں خداوند کے کلام کی خدمت آپ سب کے ساتھ کرنے والی ہوں۔ میں خداوند کا شکر ادا کرتی ہوں کہ وہ اپنے لوگوں کو کثرت کے ساتھ اور جگہ بجگہ استعمال کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کے لوگ جو اس کی بھیڑیں ہیں، جو اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں، انہیں استعمال کرنا چاہتا ہے۔ ہم شکر گزاری کرتے ہیں۔ ہم کتاب مقدس کی طرف دیکھیں گے۔ آج جس دن کے بارے میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں، جس ہستی کے بارے میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں، وہ ہستی، وہ دن بڑا دن ہے جو میرے لیے اور آپ سب کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس بڑے دن میں میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا کام ہوا ہے۔ میرا اور آپ کا نجات دہندہ اس دنیا میں پیدا ہوا ہے۔ ہم کرسمس کو سیلیبریٹ کرنے والے ہیں، اس دن کو کہ جس میں میرا اور آپ کا نجات دہندہ اس دنیا میں آیا۔ ہم شکر گزاری کرتے ہیں۔ کرسمس کا دن ہماری زندگی میں بہت خاص دن ہے۔ اس دن ہمارا نجات دہندہ پیدا ہوا۔ یہ ایک خوشیوں کا پیغام ہے، یہ امن کا پیغام ہے، نجات کا پیغام ہے، نا امیدوں کی زندگی میں امید کی کرن ہے، جو اندھیروں میں زندگی گزارتے ہیں ان کی زندگیوں میں روشنی کی امید ہے۔ یہ بڑا دن ہم سب انسانوں کی زندگی کا خاص دن ہے۔ اس بڑے دن میں ہمارا نجات دہندہ پیدا ہوا، خداوند یسوع مسیح ناصری۔ یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی اور بڑی خوشی کی بات ہے۔ یہ ٹائم میں، سیکنڈز، منٹ میں یہ دن جو ہے پورے سال میں سب سے چھوٹا ہے، لیکن اس دن میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا کام ہوا، جو کہ میرا اور آپ کا نجات دہندہ یسوع مسیح ناصری پیدا ہوئے، تاکہ ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں بنیں۔ میں شکر گزاری کرتی ہوں اس بڑے دن کے لیے جسے پوری دنیا بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ، بڑی خوشی کے ساتھ سیلیبریٹ کرتی ہے۔ اسی لیے اس پوری دنیا میں بڑے دن کو بڑا دن کہا جاتا ہے۔ یہ بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ، اور دیگر ممالک میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس دن کو دسمبر کے سٹارٹ ہی سے کرسمس کی طرح سیلیبریٹ کر دیا جاتا ہے۔
ہم شکر گزاری کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اس دن کی اہمیت کو جانتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ کتاب مقدس میں بہت ساری ایسی پیشن گوئیاں ہیں۔ پیشن گوئی کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ اس بات کی پیشن گوئی، یعنی کہ جو بات ابھی ہوئی نہیں، جو کام ابھی ہوا نہیں، اس کے بارے میں پہلے ہی سے بتا دیا جانا۔ آج ہم کتاب مقدس میں سے یہ دیکھیں گے کہ میرے اور آپ کے لیے کتنی پیشن گوئیاں کی گئیں۔ یوں تو کتاب مقدس میں بہت ساری پیشن گوئیاں ہیں، لیکن ہم چند ایک پیشن گوئیوں کو دیکھیں گے کہ کس کس نے اور کس طریقے سے خداوند نے اپنے لوگوں کے وسیلے سے یسوع مسیح کی آمد کی پیشن گوئیاں کی۔ آج ہم بائبل مقدس میں سے کچھ ایسی پیشن گوئیاں سیکھیں گے۔ ہم دیکھیں گے بزرگ یسایہ کی پیشن گوئی، جو کہ لکھا ہے بزرگ یسایہ کی کتاب میں 9 باب اور اس کی 16 آیت میں یوں لکھا ہے کہ اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کاندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور صلح اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک کیا رہے گا؟ حکمران رہے گا۔ یہ پیشن گوئی جو ہے ہمیں بزرگ یسایہ کی کتاب میں سے ملتی ہے کہ یسایہ کے وسیلے سے، بزرگ یسایہ کے وسیلے سے ہمیں پہلے ہی سے بتا دیا گیا تھا کہ تمہارے لیے ایک لڑکا تولد ہوگا اور تمہیں ایک لڑکا بخشا جائے گا۔ پوری سلطنت اس کے کاندھے پر ہوگی، یعنی کہ پوری سلطنت کا، پوری دنیا کا، پوری قوم کا جو ہے بوجھ اس کے کاندھوں پر ہوگا۔ ہم خداوند خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ آنے والی باتوں کو اپنے خادموں، اپنے بیٹیوں اور بندوں کے وسیلہ سے پہلے ہی سے اس نے آگاہی کر دی ہے۔ یسایہ نے کئی سال پہلے یہ پیشن گوئی کی کہ ہمیں ایک لڑکا بخشا جائے گا۔ خداوند مسیح کی دنیا میں آمد سے پہلے ہی خداوند نے اپنے بندہ یسایہ کے وسیلہ سے ہم تک یہ پیغام پہنچایا، یعنی پوری دنیا کا بوجھ ہے اس پر، اس کے کاندھوں پر، اور اس کی بادشاہی کا کبھی بھی اخیر نہیں ہے۔ یعنی دنیا کے بادشاہ جو ہیں ان کی حکومت 3 سال 5 سال ہے، لیکن میرے اور آپ کے نجات دہندہ کی حکومت، بادشاہی جو ہے ازل سے لے کر ابد تک ہے، یہ کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، اور اس کی بادشاہی ہمیشہ اس کے لوگوں کے ساتھ ہے۔ ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم ایک اور پیشن گوئی دیکھیں گے جبرائیل فرشتے کے وسیلہ سے، کہ خداوند نے اپنی بیٹی کے وسیلے سے ایک پیشن گوئی، جبرائیل فرشتے کے وسیلے سے پیشن گوئی کی۔ مقدس لوکا کی انجیل میں سے دیکھیں گے ہم 1 باب اس کی 26 آیت میں یوں لکھا ہے، اور میں چاہوں گی کہ یہ حوالہ آپ میرے ساتھ نکالیے گا۔ لوکا کی انجیل اس کا 1 باب اس کی 26 آیت سے ہم دیکھیں گے، آپ سب میرے ساتھ کتاب مقدس کو دیکھیے گا۔ یوں لکھا ہے، 6 مہینے میں جبرائیل فرشتہ خداوند کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا، ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا، جس کی منگنی داؤد کے گھرانہ کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی، اور اس کنواری کا نام مریم تھا۔ اور فرشتہ نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ وہ اس کلام سے گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے۔ فرشتے نے اس سے کہا، اے مریم، خوف نہ کر، کیونکہ خداوند کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا۔ وہ بزرگ ہوگا، وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا اخیر
ना होगा। मरियम ने फरिश्ते से ये कहा, क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। और फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा कि रूह कुदस तुझ पर नाजिल होगी और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और इस सबब से वो मालूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख तेरी रिश्तेदार अलिशबा भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है और अब उसको जो बांझ कहलाती थी छठा महीना है, क्योंकि जो कौल खुदावन की तरफ से है वो हरगिज बेतासीर ना होगा। मरियम ने देखें यहाँ पर जवाब दिया है, इसकी 38 आयत में लिखा है, मरियम ने कहा, देख मैं खुदावन की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। ये पेशन गोई देखें, जिब्राइल फरिश्ते ने खुदावंद की तरफ से मुकद्दस माँ मरियम से जाकर की और उसने बताया कि तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम यसु रखना, क्योंकि वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या देगा, नजात देगा। और फिर उसने इस कलाम को क्या किया, रिसीव किया। यहाँ पर एक चीज और आप गौर करें कि खुदावंद यसु मसीह जब भी रोए जमीन पर नजर करता है तो वह ऐसे ही लोगों का चुनाव करता है जो रास्तबाज, जो बदी से दूर हैं, जो अपने आप को हर बुरी रविशों से दूर रखते हैं। खुदावंद खुदा ने जब जमीन पर नजर की तो उसे माँ मरियम मुकद्दस औरत नजर आई, इसीलिए इसने चुनाव किया कि यीशु मसीह की पैदाइश के लिए और ये यीशु मसीह की माँ कहलाएगी। हमें बहुत फख्र है कि खुदावंद यीशु मसीह को जन्म देने वाली मुकद्दसा माँ मरियम है और लिखा भी गया है कि उसकी यादगारी हमेशा तक होती रहेगी। जब हम यीशु मसीह को याद करते हैं तो उसी तरीके से उसकी माँ को भी याद किया जाता है और उसके जिस्मानी बाप यूसुफ को भी याद किया जाता है। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि इन सारी पेशन गोइयों के लिए कि जो खुदावंद खुदा ने अपने लोगों को अपने खादमों के, अपने फरिश्तों के वसीला से, अपने रूह के वसीला से की। फिर एक और हम पेशन गोई देखेंगे, जब यीशु हेरोदिस बादशाह के जमाना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुए तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में हम उसका सितारा देखकर हम उसे क्या करने आए हैं, सजदा करने आए हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक सितारे ने क्या की है, पेशन गोई की है। मजूसियों को पूरब में एक सितारा नजर आया और उन्होंने उसकी रहनुमाई की, यानी कि वो उसके पीछे पीछे आए और वो उसका पीछा करते करते हुए उस जगह, उस शहर, उस मुल्क, उस घर में आए जहां पर यीशु मसीह की पैदाइश हुई थी। और किताब मुकद्दस का जब हम मुताला करते हैं तो ये सितारे ने भी बहुत लंबा सफर तय किया और फिर मजूसियों ने भी बहुत सालों के बाद जो है इस सितारे का पीछा करके जो है खुदावंद यीशु मसीह को देखने के लिए आए। साइंस के मुताबिक ऐसा कोई सितारा नहीं है, आज तक किसी किताब में किसी सितारे का कोई जिक्र नहीं है कि जिसकी पेशन गोई, किसी बादशाह की पेशन गोई किसी सितारे ने की हो। वाहिद वो सितारा मेरा और आपका यीशु मसीह है जिसकी पेशन गोई, जिसकी आमदेसानी एक सितारे ने की। इसीलिए उस सितारे को भी हम जो हैं अप्रिशिएट करते हैं और अक्सर हम अपने घरों में स्टार लगाते हैं, इसीलिए कि उस स्टार की भी हमारी जिंदगी में हमारे यीशु मसीह तक मजूसियों को पहुंचाने के लिए बहुत बड़ा एक किरदार अदा किया है। इसीलिए हम जब क्रिसमस ट्री भी सजाते हैं तो उस पर भी हम स्टार लगाते हैं। और आज हम देखते हैं कि हमारी जिंदगियों में हमारा स्टार यीशु मसीह है। क्या उस स्टार को हमने अपनी जिंदगियों में रखा हुआ है? क्या उसकी पैदाइश को सिर्फ हम हर साल इसी तरीके से सेलिब्रेट कर देते हैं सिर्फ? क्योंकि ये काम देखें कोई इत्तेफाक से नहीं हुआ, इसकी पेशन गोइयां पहले से की गई हैं।
یہ سایہ نبی کی کتاب میں پیشن گوئی پہلے سے کی گئی ہے۔ جبرائیل فرشتے نے مقدسہ ماں مریم سے آ کے کہا کہ تیرے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، اور تو حاملہ ہوگی اور تو روح القدس کی قدرت سے کیا ہوگی؟ حاملہ ہوگی۔ ہم شکر ادا کرتے ہیں ان تمام لوگوں کا۔ اور پھر دیکھیں مقدس متی ہی کی انجیل، اس کا 2 باب اس کی 9 آیت میں لکھا ہے کہ وہ بادشاہ کی بابت سن کر روانہ ہوئے، اور دیکھو جو ستارہ انہوں نے پورب میں دیکھا تھا وہ ان کے آگے آگے چلا۔ دیکھیں کہ خداوند نے کس طریقے سے ستارے کو استعمال کیا۔ ستارہ ان کے آگے آگے ہے اور مجوسی پیچھا کرتے کرتے ہوئے اس جگہ پر جا رہے ہیں، یعنی کہ ستارہ ان کی رہنمائی کر رہا ہے، ستارہ ان کو گائیڈ کر رہا ہے، ستارہ ان کو لے کر جا رہا ہے۔ ستارے نے پیشن گوئی کی ہے کہ یسوع مسیح اس شہر میں پیدا ہوئے ہیں اور اس گھر میں پیدا ہوئے ہیں، اور لکھا ہے کہ یہاں تک کہ اس جگہ کے اوپر جا کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا۔ دیکھیں ستارہ کہیں اور جا کر نہیں ٹھہرا، اسی جگہ پر، اسی شہر پر، اسی گھر کی چھت پر ٹھہرا جہاں پر وہ بچہ پیدا ہوا، یعنی میرا اور آپ کا نجات دہندہ یسوع مسیح ناصری۔ ستارے کو دیکھ کر نہایت وہ خوش ہوئے، انہوں نے اپنے دل میں خوشی کی، انہوں نے اپنے دل میں شکریہ ادا کیا اس ستارے کا، کیونکہ اس ستارے نے کیا کی؟ رہنمائی کی۔ آج بھی اگر ہم کہیں بھٹک جاتے ہیں، اگر کوئی ہمیں صحیح جگہ پر لے جاتا ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں اور ہم اس کا کیا کرتے ہیں؟ شکر ادا کرتے ہیں۔ لکھا ہے کہ وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے، یعنی ستارے نے ان کی مدد کی، اس لیے وہ ستارے کو دیکھ کر خوش ہوئے۔ اور مجوسیوں نے ایک طویل سفر کے بعد بادشاہ یسوع مسیح کو دیکھنے کے لیے آئے، اور ستارے نے کیا کی؟ رہنمائی کی۔ سائنس کے مطابق ایسا کوئی ستارہ نہیں ہے جس نے آج سے پہلے کوئی پیغام دیا ہو، یا جس نے آج سے پہلے کوئی اس طرح کی رہنمائی کی ہو، یا جس نے آج سے پہلے کسی کو گائیڈ کیا ہو، یا اس طرح کا کوئی بادشاہ پیدا ہوا ہی نہیں ہے۔ وہ میرا اور آپ کا نجات دہندہ یسوع مسیح ناصری ہے، جس کی رہنمائی کے لیے مجوسیوں کو جو ہے ستارے نے کیا کیا؟ گائیڈ کیا۔ ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پھر ہم ایک کتاب مقدس میں سے ایک اور پیشن گوئی دیکھیں گے۔ پیشن گوئیاں تو بہت ساری ہیں، لیکن کچھ چند ایک پیشن گوئیاں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ مقدس لوکا کی انجیل اس کا 2 باب اور اس کی 25 آیت، بزرگ شمعون جس کو خداوند کے روح نے پیشن گوئی کے ذریعے سے گائیڈ کیا، لکھا ہے، اور دیکھ یروشلم میں شمعون نام ایک آدمی تھا، وہ آدمی راست باز اور خدا ترس اور اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا، یعنی وہ انتظار میں تھا، اور روح القدس اس پر تھا، اور اس کو روح القدس نے آگاہی دی کہ جب تک تو خدا کے مسیح کو دیکھ نہ لے تو موت کو نہ دیکھے گا۔ خداوند کے روح نے گائیڈ کیا بزرگ شمعون کو کہ تو تب تک موت کو نہیں دیکھے گا جب تک تو خدا کے مسیح کو نہ دیکھ لے۔ یہ ایک اور پیشن گوئی متی ہی میں ہے جو بزرگ شمعون کو خداوند کے روح کی طرف سے آگاہی ہوئی، اور لکھا ہے کہ تو مرے گا نہیں جب تک تو خداوند کے مسیح کو دیکھ نہ لے۔ ہمیں چاہیے کہ اس موقع پر ان لوگوں کو بھی یاد کریں، ایسے لوگوں کو جو بہت خداوند سے دور ہیں، یا ایسے لوگوں کو جو لاچار ہیں، یا ایسے لوگوں کو جو ابھی تک اپنی زندگی میں جنہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، ان تک یہ بڑے دن کی خوشیاں جو ہیں پہنچانا بہت ضروری ہیں۔ ہمیں شکر گزاری کرتی ہوں اس کلام کے لیے کہ خداوند خدا اپنے لوگوں کو اور زیادہ استعمال کرتا ہے۔ آپ غور کریں ان ساری پیشن گوئیوں پر جو ابھی میں نے خداوند کے روح کے وسیلہ سے آپ سے کی ہیں، اور خداوند اور طریقے سے اور خادموں کے وسیلہ سے بھی ہمیں اپنے کلام کے وسیلہ سے کیا کرتا ہے؟ سکھاتا ہے۔ یہ پیشن گوئیاں ایسے ہی نہیں ہو جاتی، کسی بات کا جو ابھی تک ہوئی نہیں ہے،
ابھی تک ذکر نہیں ہے، ابھی تک کسی نے دیکھا نہیں ہے، ابھی تک کسی نے سنا نہیں ہے، اس کے بارے میں پہلے ہی سے بتا دیا جانا، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ خداوند خدا اپنے فرشتوں کے وسیلے سے مریم سے ہم کلام ہوا، خداوند خدا یسایہ سے ہم کلام ہوا، خداوند خدا اپنے روح کے وسیلہ سے بزرگ شمعون سے ہم کلام ہوا، اور بتایا گیا ہے کہ تمہارے لیے ایک لڑکا آئے گا اور اس کا نام کیا رکھنا ہے؟ یسوع رکھنا ہے، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے کیا دے گا؟ نجات دے گا۔ آج یہ بڑا دن جسے ہم منانے کو ہے بہت عنقریب، میں اس بڑے دن کی آپ سب کو بہت ساری خوشیاں ایڈوانس میں کہتی ہوں، اور اس بڑے دن میں آپ نے بھی کچھ بڑا کام کرنا ہے کہ خداوند خدا آپ کی زندگی میں جو بڑا کام کیا ہے، یسوع مسیح ہماری زندگی میں آئے، وہ ہمارا نجات دہندہ ہے۔ اس کے لیے خداوند خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا کے لیے کیا کیا ہے؟ قربان کیا ہے۔ اس نے دنیا سے ایسی محبت رکھی ہے۔ آج ہماری محبت کیسی ہے؟ ہمیں بھی محبت دکھانے کی ضرورت ہے اور اس کے کلام پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ خداوند خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اس کے کلام کو سنیں، اس پر عمل کریں۔ آپ کی زندگیوں میں بھی یقیناً کوئی نہ کوئی پیشن گوئی ہوئی ہوگی۔ خداوند کے خادم جب آپ سے کوئی کلام کرتے ہیں، جو خدا ان کو تحریر کرتا ہے، جو خداوند خدا انہیں بتاتا ہے، جب وہ آپ سے وہ کلام کرتے ہیں تو سمجھے کہ یہ آپ کے لیے ایک پیشن گوئی ہے، کیونکہ وہ کلام اپنی طرف سے نہیں کرتے، خداوند خدا انہیں کیا کرتا ہے؟ گائیڈ کرتا ہے، اور خداوند کا روح انہیں بتاتا ہے کہ اس وقت تم نے یہ بات کرنی ہے اور اس وقت یہاں پر اس کلام کی ضرورت ہے۔ اس کلام کو ہمیں ریسیو کرنا ہے، اس کلام کو اپنی زندگیوں میں ہمیں اتارنا ہے، اور اس کلام کے مطابق ہمیں اپنی زندگیاں بسر کرنی ہیں، تاکہ ہم اسی طریقے سے اپنے خداوند کے ساتھ چلتے رہیں۔ میں نے خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی کے لیے کچھ اشعار لکھے ہیں جو کہ مجھے بھی خداوند کے روح نے گائیڈ کیا ہے، اور میں نے خداوند خدا نے مجھے گائیڈ کیا، اور یہ میں نے اشعار اپنے خداوند یسوع مسیح بادشاہ کی تعریف میں لکھے ہیں، کیونکہ خدا کے روح نے مجھے کیا کیا ہے؟ گائیڈ کیا ہے، اور میں شکر گزاری کرتی ہوں اس کے روح کی اور اس کی کہ جو مجھے استعمال کرتا ہے، جو اپنے کلام کے لیے اپنے مذبح پر مجھے استعمال کرتا ہے۔ اس مذبح کے لیے میں شکر گزاری کرتی ہوں۔ یہاں پر جتنے خادم آئے، جتنی خادمائیں آئیں، میں ان کے لیے بھی شکر گزاری کرتی ہوں کہ خداوند نے انہیں کثرت کے ساتھ یقیناً استعمال کیا ہے۔ چند اشعار خداوند یسوع مسیح کی تعریف میں آپ کی نظر میں کرنا چاہتی ہوں، کرسمس کے حوالے سے، کیونکہ ابھی ہم کرسمس منانے والے ہیں۔ اشعار ہیں: ایک ستارے نے دنیا میں روشنی کر دی، ایک ستارے نے دنیا میں روشنی کر دی، ہر دکھی انسان کی مراد پوری کر دی۔ ایک ستارے نے دنیا میں روشنی کر دی، ہر دکھی انسان کی مراد پوری کر دی، جو رہتے تھے کبھی اندھیروں میں، جو رہتے تھے کبھی اندھیروں میں، ان لوگوں کی زندگیوں میں روشنی کر دی۔ ایک ستارے نے پوری دنیا میں دھوم مچا دی، ایک ستارے نے پوری دنیا میں دھوم مچا دی، خلق خدا سے انسان کی ملاقات کرا دی۔ ایک ستارے نے پوری دنیا میں دھوم مچا دی، خلق خدا سے انسان کی ملاقات کرا دی، گڈریوں نے کی غلہ بانی اس بڑی رات میں، گڈریوں نے کی غلہ بانی اس بڑی رات میں، کہ بادشاہ آنے والا ہے اس بڑی رات میں۔ عجب ایک کام ہوا اس بڑی رات میں، عجب ایک کام ہوا اس بڑی رات میں، کہ جگمگ کر رہی ہے پوری دنیا آج اس بڑی رات میں۔ خداوند خدا اسی طریقے سے آپ کی زندگیوں میں جگمگ کرتا رہے، آپ کے گھرانوں میں، آپ کے اندر، اور آپ کی زندگیوں میں یہ سٹار ہمیشہ چمکتا رہے، جو کہ میرا اور آپ کا یسوع مسیح ناصری ہے۔ اور میں اس موقع پر آپ سے یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ سے کوئی ناراض ہے یا آپ کسی سے ناراض ہیں تو یہ خوشی کا موقع ہے،
یہ امن کا پیغام ہے، یہ ملاپ کا پیغام ہے، اس میں ہمیں کسی سے ناراض نہیں ہونا۔ اگر آپ سے کوئی ناراض ہے، کوئی خفا ہے، تو ان خوشیوں کے موقع پر آپ نے ان کو معاف کرنا ہے، ان کے پاس جانا ہے اور ان کے ساتھ یہ کرسمس کی خوشیاں سیلیبریٹ کرنی ہیں۔ اور اگر کوئی غریب ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، تو آپ اس کی مدد کریں، کیونکہ کتاب مقدس کے آپ پڑھنے والے ہیں، آپ عمل کرنے والے ہیں۔ جب ہم خداوند کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو ہمیں اس کے کلام پر عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ ان خوشیوں کے موقع پر آپ سب کو معاف کریں اور سب کے ساتھ مل کر یسوع مسیح کی آمد ثانی کے لیے بہت اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کریں۔ آئیں ہم اس کلام کے لیے دعا کریں گے، اپنے سروں کو جھکائیں گے، اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، شکر گزاری کریں گے ان تمام پیشن گوئیوں کے لیے کہ جو خداوند نے میرے اور آپ کے لیے بہت سالوں پہلے سے کر دی تھی۔ آئیں میرے ساتھ دعا کریں گے۔ اے زندہ آسمانی خداوند، میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں کہ تو اپنے وعدوں کا سچا مہربان خداوند ہے۔ تو اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو خداوند خدا برکت پر برکت دیتا ہے۔ آج میں وہی برکات خداوند خدا ان تمام خداوند تیری بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے مانگتی ہوں جو اس وقت اس میسج کو سن کر خداوند خدا تیرے کلام پر عمل کر رہے ہیں۔ خداوند خدا میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں اے ربی وعدوں کے سچے پتا، اپنے کلام پر چلنے کا خداوند ہمیں بھاری فضل دے خداوندا، اور ان تمام ان پیشن گوئیوں کے لیے خداوندا جو ازل سے میرے اور ان تمام لوگوں کے لیے تھی، میں شکر گزاری کرتی ہوں کہ یہ جو کام تو نے خداوندا بنی نوع انسان کے لیے نجات کا پیغام کیا ہے، خداوند میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں۔ تو اسی طریقے سے خداوند خدا ہمیں کثرت کے ساتھ استعمال کر۔ میں اس پوری ٹیم کے لیے شکر گزاری کرتی ہوں خداوندا، ان تمام بچوں کے لیے میں شکر گزاری کرتی ہوں خداوندا، اور اپنے چیئرمین صاحب کے لیے شکر گزاری کرتی ہوں خداوندا۔ اپنے خادم بندہ کو اور زیادہ کثرت کے ساتھ استعمال کر خداوندا، تاکہ تیرا خادم اسی طریقے سے پوری دنیا میں تیرے کلام کا پرچار کرتا رہے خداوندا۔ دعا منت کو سن اور قبول کر، مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ میری طرف سے آپ سب کو ہیپی کرسمس اینڈ ہیپی نیو ایئر ایڈوانس میں۔ تھینک یو۔